فلاں فلاں کے بیٹے اس نام کا، مثلا محمد اسلم کسی کا نام ہے اور اس کے باپ کا نام محمد اکرم ہے، ہاں محمد اسلم صاحب سن آف محمد اکرم یا اکرم صاحب کے بیٹے محمد اسلم کے ساتھ آپ کا نکاح اتنے روپے مہر کے عوض یا اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اتنا کپڑا مہر کے عوض آپ کو ان کے نکاح میں دیا جا رہا ہے، کیا آپ اس لڑکے کو نکاح میں قبول کرتی ہیں؟ کیا وہ لڑکا آپ کو قبول ہے؟ وکیل زور سے پوچھے گا، اتنی زور سے کہ اس لڑکی کے کان میں یہ آواز جائے۔ اب دو طریقے ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ لڑکی بول دے ہاں مجھے وہ قبول ہے، اور اگر نہیں بولتی ہے، خاموش رہتی ہے تو وہ بھی کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذنھا سماتھا، اس لڑکی کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، زبردستی اس سے نہیں کہلوایا جائے گا۔ کچھ جاہل لوگ پہنچ جاتے ہیں، قبول کیا؟ اب وہ خاموش ہے، بتاؤ بیٹا قبول کیا؟ بیٹا ہم نے سنا نہیں، بولو قبول کیا؟ اب وہ شرم، بیچاری کنواری لڑکی ہے، شرم آ رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کے اس ماحول میں تو واٹس ایپ پہ خوب بات کرتی تھی، اس دن شرم آ رہی ہے۔ یہاں تو رات رات بھر چیٹنگ ہوتی رہتی تھی، لیکن اس دن شرم آ رہی ہے، ایک دکھاوا بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں وہ نہیں دیکھنا، ہمیں حدیث دیکھنا ہے۔ کچھ جاہل لوگ وہاں بار بار پوچھیں گے بولو، اور وہاں اس کی سہیلیاں بیٹھی رہتی ہیں، وہ کونی مار مار کے کہتی بول بول، ارے بول دے، ہاں کہتے میں نے قبول کیا، بول بول، اور پھر اس سے زبردستی بلوا کر کہتی ہیں، بیچاری کہتی ہے کہ میں نے قبول کیا۔ جہالت کی ساری حدیں توڑ دی جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ اس کے منہ سے کہلوایا جا رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا اذنھا سماتھا، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ ایک بار پوچھیے آپ، 3 بار بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنا نہ ہو تو وہ لڑکی کہے جی کیا کہا آپ نے، تب آپ دوبارہ کہیے۔ جب وہ لڑکی سن چکی ہے آپ کی بات تو دوبارہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ 3 بار آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہ 2 بار کہنا سنت ہے، نہ 3 بار کہنا سنت ہے، زور سے بولنا ضروری ہے۔ آپ پہلی بار اتنی زور سے بولیے کہ لڑکی سن لے۔ ہاں زینب فلاں کی بیٹی، آپ کا نکاح محمد اسلم اکرم صاحب کے بیٹے کے ساتھ 5000 روپے مبلغ مہر علاوہ نان نفقہ آپ کو ان کے نکاح میں دیا جا رہا ہے، کیا آپ اس لڑکے کو قبول کرتی ہیں؟ اتنی زور سے آپ بول دیجئے پہلی بار، شرم سے اس کا سر نیچے جھک جائے گا۔ اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے، اگر وہ خاموش ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اجازت دے دی۔ رجسٹر آگے بڑھا دیجئے، اس سے سائن کرا لیجئے اور لے کے چلے آئیے اور کہیے کہ لڑکی نے سائن کر دی ہے، لڑکی نے اجازت دے دی ہے۔ اس کے منہ سے قبول ہے کا لفظ زبردستی مت کہلوائی۔ یہ اس عورت کے لیے ہے جو شادی شدہ ہو اور جس کی طلاق ہو چکی ہو، اس کو آپ دوبارہ نکاح اس کا ہو رہا، اس کو بولنا پڑے گا، کیونکہ اب اس کے اندر سے شرم نکل چکی ہے، اب وہ دوسری شادی کر رہی ہے، اس لیے اس کو بولنا پڑے گا۔ یا جس کا شوہر انتقال کر گیا، عدت گزار کے وہ دوسری شادی کر رہی ہے، تو اس وقت اس کو بولنا پڑے گا ہاں مجھے فلاں آدمی قبول ہے۔ لیکن کنواری لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، اور بس رجسٹر لے کے آئیے اور پھر لڑکے کا نکاح آپ پڑھائیے۔ لڑکے کا نکاح ہوگا، لڑکی کی اجازت لی جائے گی۔ اور یاد رکھنا، دنیا کا کتنا ہی امیر باپ ہو، کتنا ہی بڑا مولوی ہو، کتنا ہی بڑا سرپنچ اور چودھری ہو، اگر اس نے اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کسی دوسری جگہ کر دی تو اس شادی کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت کے اندر۔ مثلا ہم جہاں کرنا چاہ رہے ہیں شادی، میری بیٹی وہاں تیار نہیں ہے، میری بیٹی جہاں شادی کرنا چاہ رہی ہے وہاں ہم نہیں چاہتے کہ وہ شادی کرے، ہم نے اپنی پسند کا لڑکا لا کر اس کا نکاح کرا دیا، اور بیٹی مجبور ہو کر اس کے ساتھ نکاح کرتی ہے، لیکن وہ قاضی سے یہ کہتی ہے، قاضی صاحب نکاح پڑھانے والے سے کہتی ہے مولانا صاحب
یہ نکاح میری مرضی کے خلاف میرے باپ نے جو لڑکا لا کر رکھ دیا ہے یہ دل سے مجھے پسند نہیں ہے، قاضی صاحب نکاح نہیں پڑھائیں گے، اور اگر پڑھا دیتے ہیں تو اس کے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک عورت، ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہتی اللہ کے رسول میرے باپ نے میرا نکاح ایسی جگہ کر دیا ہے جو لڑکا مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے نکاح ہو جانے کے بعد بھی اس لڑکی سے کہا اگر وہ تمہیں پسند نہیں اور اس کے باوجود تمہارے باپ نے تمہاری شادی کر دی ہے تو تجھے اختیار ہے، تو چاہے تو اس لڑکے کے ساتھ رہے یا تو چاہے تو میں نکاح تیرا فسخ کر دیتا ہوں، لڑکے کے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح فسخ کر دیتا ہوں۔ ایک عدت گزارے گی حیض کی، جس کا نکاح فسق ہوگا اس کی عدت 3 مہینے نہیں ہے، صرف ایک حیض اس کی، ایک پیریڈ اس کی عدت ہے۔ تم ایک پیریڈ، ایک ماہواری، ایک MC، بس یہ پیریڈ گزارو اور جیسے ہی تمہارا مہینہ ہو، مہینہ سے ختم ہونے کے بعد ہی تم دوسری شادی کر سکتی ہو اپنے من پسند لڑکے کے ساتھ۔ لیکن لڑکی کو شادی کے لیے ولی کی سخت ضرورت ہے، اپنے باپ کی، سرپرست کی، مالک کی ضرورت ہے۔ لڑکی، یہ سچ ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے اکیلے بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے، اس کو نکاح کے لیے ولی کی اجازت چاہیے، اور ولی اس کا باپ ہے۔ باپ اگر دماغی طور پر کمزور ہے تو چچا ہے، چچا دماغی طور پر کمزور ہے تو لڑکی کا بھائی ہے، اور لڑکی کا بھائی بھی نہیں تو کوئی اور جو اس کا رشتہ دار قریبی ہوگا اس کی اجازت چاہیے۔ لیکن جس لڑکی کا کوئی نہ ہو تو پھر قاضی خود ولی بن سکتا ہے۔ جیسے مولانا جرجیز اگر کسی کا نکاح پڑھا رہے ہیں، لڑکی کا باپ بھی نہیں ہے، لڑکی کا بھائی بھی نہیں ہے، لڑکی کا چچا بھی نہیں ہے، تو پھر مولانا جرجیز خود قاضی، خود ولی بن سکتے ہیں اور اس لڑکی کا ولی بن کر نکاح کرا سکتے ہیں، قاضی ولی بن سکتا ہے۔ لیکن کوئی دوسرے گاؤں کی لڑکی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر بھاگ کر آپ کے گاؤں میں رتنی میں آ جائے تو رتنی کا رہنے والا کوئی بڈھا اس لڑکی کا باپ نہیں بن سکتا ہے۔ ہوتا ہے ایسا، سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی دوسرے گاؤں کی کوئی لڑکی بھاگ کے رتنی میں آ گئی، رتنی کے لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، اب اس کے باپ نے کہہ دیا تو بھاگ کے گئی ہے، میرے گھر میں اگر قدم رکھے گی تو ہم ٹانگیں کاٹ دیں گے تیرے، مرتے دم تک تجھ سے رشتہ ختم۔ اب وہ لڑکی وہاں نہیں جانا چاہ رہی ہے، یہاں ایک بڈھا اٹھتا ہے، حاجی ہے صاحب، پان منہ میں کھاتے ہیں، سعودیہ کا رومال ڈالے ہوئے ہیں، بیٹا کوئی بات نہیں، میں تمہارا باپ بن جاتا ہوں۔ تیرے باپ بن جانے سے رشتہ جائز نہیں ہو جائے گا، وہ لڑکی بھاگ کر آئی ہے، نہ کسی کے باپ کے بن جانے سے، نہ حاجی اور نمازی، کوئی مولوی بھی اس کا باپ نہیں بن سکتا ہے۔ منہ بولے باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ کل یہ لڑکی اگر حج کرنے جاتی ہے تو منہ بولے باپ کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے، منہ بولے بھائی کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے۔ شریعت نے یہ اجازت نہیں دی جو چاہے اس کا باپ بن جائے، پھر تو کورٹ میرج بھی اسلام میں جائز ہو جائے گی۔ جبکہ ہمارا سب کا اجتماعی فتویٰ ہے، دیوبندی، بریلوی، یہاں تک کہ شیعہ بھی، یہاں تک کہ اہل حدیث بھی، سب کا اجتماعی فیصلہ ہے اور اجتماعی فتویٰ ہے کہ کورٹ میرج ماں باپ کی اجازت کے بغیر جو لڑکے اور لڑکیاں کورٹ میں کر رہے ہیں، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس کورٹ میرج کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کورٹ میرج کے باوجود لڑکا اور لڑکی زنا کاری کریں گے، حرام کاری کریں گے، ان سے جتنی اولاد پیدا ہوگی سب حرامی اور ناجائز اولادیں مانی جائیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، شریعت کے اندر ولی چاہیے، ولی، لڑکی کو ولی۔ تو اتنی عزت دی ہے اسلام نے عورت کو کہ عورت اپنی مرضی سے پہلے لڑکی کا نکاح ہوگا، اجازت لی جائے گی، اس کے بعد لڑکے کا نکاح ہوگا۔ اگر شادی کے دن ہی لڑکی منع کر دے کہ ہم نہیں کریں گے، لوٹاؤ ان چوروں کو، بھگاؤ بھگاؤ ان ڈاکوؤں کو، یہ لوٹنے آئے ہیں، نہیں کریں گے، میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو اتنی جہالت تھی عرب کے اندر، لیکن اسلام نے اتنی عزت بخشی ہے عورت کو، جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہندو دھرم کے اندر کیا ہے، برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، ران سے ویش کو پیدا کیا اور پیروں سے شودر کو پیدا کیا۔ شودر ہریجن پیروں سے پیدا ہے برہما جی کے،
آگے لکھا ہے کہ اگر کوئی برہمن کسی شودر کی لڑکی پر غلط نظر ڈال دے، اگر کسی برہمن کو کسی شودر کی لڑکی پسند آ جائے تو شودر کو چاہیے کہ اپنی بیٹی اس برہمن لڑکے کو دے دے. لیکن اگر کسی شودر کو کسی برہمن کی لڑکی پسند آ جائے، اگر کسی شودر کو کسی برہمن کی بیٹی پسند آ جائے تو راجا کو چاہیے کہ اس شودر کو پکڑ کر اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے. جن آنکھوں سے اس نے برہمن کی بیٹی کو دیکھا اس کی آنکھیں پھوڑ دے. غور کریں آپ، برہمن کو اگر پسند آ جائے تو شودر کو اپنی بیٹی دے دینا چاہیے، لیکن شودر کو اگر برہمن کی بیٹی پسند آ جائے تو راجا کو چاہیے کہ وہ شودر کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے. یہ عزت ہے عورت کی ہندو دھرم میں. دیکھ لیجئے آپ. اور اسلام اس کے برعکس کیا کہتا ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر تم نکاح تک نہیں کر سکتے ہو. آپ نے دیکھا ہے کہ عورت کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے، اور مزید دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں ایک عورت کو کیا سمان دیا ہے. کبھی حج کرنے گئے ہو؟ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے حج کرنے کی. اللہ رب العالمین اس مقدس مقام پر ہم سب کو پہنچائے. جب آپ جائیں گے یا جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھئے، آپ پہلے عمرہ کریں گے، اور عمرہ جب آپ کریں گے تو جاتے ہی آپ احرام کی حالت میں پہلے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، 7 چکر لگائیں گے. خانہ کعبہ کا طواف پورا کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اگر وہاں جگہ نہ مل سکے بھیڑ میں تو پورے خانہ کعبہ میں جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں 2 رکعت آپ نماز پڑھیے. پھر آپ کو جو دعا مانگنا ہے مانگیے. اس کے بعد آپ کو صفا اور مروہ کی سعی کرنا پڑے گی، صفا اور مروہ کا چکر لگانا پڑے گا. آپ کو پہلا چکر صفا سے شروع کرنا ہے، مروہ تک جانا ہے، مروہ سے پھر لوٹ کے آنا ہے، صفا تک جانا ہے. آپ کو آنے اور جانے کو ملا کر 7 چکر لگانا ہے. جب صفا سے مروہ کی طرف آپ جائیں گے تو پہلے آپ نارمل چال چلیں گے، نارمل. پھر ہری بتی لگی ہوئی ہے، گرین سگنل. جب آپ گرین سگنل پہ پہنچیں گے تو وہاں تھوڑا سا سینہ تان کر، تھوڑا سا سینہ تان کر اکڑ کر ایسے ایسے آپ دوڑیں گے. بہت تیز نہیں جیسے رن لے رہے ہو کرکٹ کا، ایسے نہیں، ہلکا ہلکا دوڑیں گے اور سینہ تھوڑا سا ایسے 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 کرتے ہوئے آپ ہلکے ہلکے دوڑ، ایسا لگے کہ ہاں دوڑ رہے ہیں لیکن اسپیڈ بہت تیز نہیں، ہلکی ہلکی چال سے دوڑتے ہوئے آپ جائیں گے. کیوں؟ آپ پھر دوسری ہری بتی لگی ہے، وہاں آپ پھر نارمل چال سے شروع کریں گے. پھر ہری بتی لگی ہے، پھر وہاں آپ سینہ تانیں گے اور اکڑ کے چلیں گے. پھر مروہ سے آتے وقت بھی آپ ایسا ہی کریں گے. ان مقامات پر جہاں ہلکا ہلکا سینہ تان کر دوڑا جاتا ہے وہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھیں. جب ان کے بیٹے کو پانی نہیں مل رہا تھا، زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے اسماعیل، منہ میں انگوٹھا رکھے چوس رہے تھے، اور ہاجرہ کہہ رہی تھی اللہ میرا بیٹا پیاسا ہے، تیرا بندہ ابراہیم اس کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے، مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے. جب میں نے پوچھا کہ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، کس کے حوالے، الا من تترکونا، ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا اللہ، اے اللہ مجھے اور اس بچے کو اس نے تیرے حوالے کیا ہے، تیرے سپرد کیا ہے. اس بچے کو پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، علاقے میں کہیں پانی نہیں ہے. حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، صفا سے نیچے جھانک کر دیکھتی ہیں، شاید کوئی گاؤں، شاید کوئی قبیلہ، شاید کوئی محلہ مجھے نظر آ جائے، 2-4 آدمی رہنے والے نظر آ جائیں اور میں ان سے تھوڑا سا پانی لے لوں. لیکن پہاڑی کی اونچائی پر چڑھنے کے بعد بھی ان کو نیچے کوئی بستی نظر نہیں آئی. صفا سے چکر لگاتی ہیں، نارمل چال چلتی ہیں، پھر تھوڑی دور سینہ تان کر چلتی ہیں، دوڑتی ہیں، پھر رکتی ہیں، پھر نارمل چال چلتی ہیں، پھر دوڑتی ہیں اور مروہ پہ پہنچ جاتی ہیں. مروہ کی پہاڑی سے نیچے جھانک کر دیکھتے ہیں کہ کوئی بستی مل جائے، کوئی محلہ مل جائے، کوئی گاؤں مل جائے جہاں میں تھوڑا سا پانی لے کر اپنے بچے کو پلا سکوں. لیکن مروہ کی پہاڑی کے نیچے بھی کوئی بستی آباد نہیں ہے. لیکن اپنے بچے کو دیکھتی ہے، ہونٹ میں انگوٹھا رکھے ہوئے ہے، اپنے بچے کی پیاس کی خاطر
پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، 7 چکر لگا کر اپنے بیٹے کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ جتنا میں عورت ہو کر کر سکتی تھی کر لیا، ایک لیڈی ہو کے کر سکتی تھی کر لیا، جتنا دوڑ سکتی تھی دوڑ چکی، جتنی محنت کر سکتی تھی کر لی، اب طاقت میرے بس سے باہر ہو چکی ہے، اللہ تو ہی غیب سے مدد فرما، اس اسماعیل کے لیے پانی کا انتظام کر دے، اللہ اس کو میرا شوہر مجھے اور اس بچے کو تیرے حوالے کر کے گیا ہے۔ اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھتے ہو، میری بندی نے مجھے پکارا ہے اور میرا بندہ ابراہیم میرے حوالے کر کے گیا ہے، میرے بھروسے پر چھوڑ کر گیا ہے اور میرے ہی راستے میں گیا ہے، جاؤ جہاں اسماعیل پیروں کی ایڑیاں رگڑ رہے تم اپنا پر وہیں پر مارو۔ جبرائیل امین آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں پر مارتے ہیں اور پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، پانی بہنے لگتا ہے، ہاجرہ اس پانی کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں اور اس کو منڈیر باندھنے لگتی ہے، پانی ادھر ادھر بہنے لگا، وہ سوچ رہی تھی کہ پانی کہیں ختم نہ ہو جائے اس لیے سمیٹنے لگی، کتنا سمیٹیں گی، پانی کا چشمہ نکل رہا ہے، پانی ادھر ادھر سمیٹ رہی ہیں اور اب عبرانی زبان میں کہہ رہی ہیں زم زم، یہ عربی کا جملہ نہیں ہے، زم 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 کا مطلب ہوتا رک رک، ٹھہر ٹھہر، کہاں جا رہا، رک، زم زم، بار بار کہہ رہی زم زم یعنی رک رک، زم زم ٹھہر ٹھہر، یہ بار بار کہہ رہی ہیں لیکن پانی کہاں ٹھہرنے والا ہے، وہ سمیٹتی ہیں، پانی بہہ جاتا ہے، حضرت ہاجرہ مٹی سے ایک منڈیر باندھ دیتی ہیں تاکہ پانی ادھر ادھر نہ جائے، اسی میں جمع ہو جائے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر ہاجرہ نے اس پانی کی باؤنڈیشن نہ کی ہوتی، ہاجرہ نے اس پانی کی منڈیر نہ باندھی ہوتی، ہاجرہ نے اس پانی کو روکا نہ ہوتا تو اللہ اس پانی کو ساری دنیا میں پہنچا دیتا۔ اور جو چیز عام ہو جائے پھر اس کی قدر نہیں ہوتی، دیکھ رہے ہو نا گنگا کا پانی ہر جگہ بہتا پھرتا، کوئی قدر ہے؟ جو چاہتا اس میں لیٹرین کر دیتا، جو چاہتا پیشاب کر دیتا ہے، جو چاہتا اس میں پائخانہ کر رہا ہے، جو چاہتا اس میں گندگی پھینک رہا۔ بار بار یوگی اور مودی سرکاروں کو لوگ للکار رہے ہیں، تم تو کہہ رہے تھے ہم گنگا کی صفائی کریں گے، آج تک گنگا کی صفائی نہیں ہوئی ہے، سرکاریں کٹ گھرے میں کھڑی ہیں، گنگا کی صفائی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اب اس پانی کی کوئی قدر نہیں، کیونکہ جو چیز عام ہو جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ آج زمزم کی قدر اس لیے ہے کیونکہ وہ عام نہیں ہوا ہے، حضرت ہاجرہ نے اس کی منڈیر باندھی۔ اب آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، ہاجرہ صفا سے مروہ تک جا رہی ہیں، کہیں کہیں سینہ تان کے جا رہی ہیں اور دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں۔ ہر حاجی کو جہاں پہ ہاجرہ دوڑی تھیں آج ہاجرہ کی سنت کو زندہ کرنا پڑتا ہے، وہاں ہر حاجی کو تھوڑا سا یا عمرہ کرنے والے کو سینہ تان کر دوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول نے عورتوں کو منع کر دیا ہے، فرمایا ہے کہ ہماری امت کی عورتیں سینہ تان کر نہیں دوڑیں گی، وہ اپنی نارمل چال میں چلیں گی، لیکن اللہ کے رسول نے حاجیوں کو، مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کو ہاجرہ کی اس ادا کو زندہ کرنا ہوگا۔ جہاں ہاجرہ نارمل دوڑی تھی تمہیں نارمل دوڑنا ہے، اور جہاں ہاجرہ تیز دوڑی تھی وہاں تمہیں تھوڑا تیز دوڑنا ہے، جہاں ہاجرہ نے تھوڑا سینہ نکال کر دوڑی تھی وہاں تمہیں تھوڑا سا سینہ نکال کے دوڑنا ہے۔ میرے بھائیوں، حاجی اور معتمر عمرہ کرنے والا ہاجرہ کی اس ادا کو زندہ کرتا ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے حج اور عمرہ جیسی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔ جہاں ہاجرہ کے پیر دوڑ رہے ہیں وہی حاجی کا پیر، اور اس کو عبادت۔ غور کرو، لکھو میڈیا والوں، لکھو اگر تمہارے قلم میں طاقت ہے، سی آئی ڈی والوں اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پردے کی چار دیواری میں باندھ دیا ہے، عورتوں پر ظلم کیا ہے، عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے،
عورت کو اسلام نے یہ عزت دی ہے کہ جہاں حاجرہ تیز دوڑی وہاں تمہیں بھی دوڑنا ہے، جہاں حاجرہ سینہ نکال کے دوڑی وہاں تمہیں بھی نکالنا ہے، اور جب تک کوئی حاجرہ کی سنت کو زندہ نہیں کرے گا اللہ اس کے حج اور عمرے کو قبول نہیں کرے گا۔ حاجرہ کے نقش پا کو، حاجرہ کے نقش قدم کو اللہ نے اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔ ایک عورت کے نقش قدم کو اللہ نے اپنی عبادت بنا دیا ہو، اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا ایک عورت کا سمان کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی کسی مذہب نے عورت کے پیر، عورت کے ہاتھ، عورت کے قدم کو اپنی عبادت کا حصہ نہیں بنایا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے ہندو دھرم کے اندر بیوی کی لمبی عمر کے لیے کوئی روزہ اور عبادت نہیں ہے، لیکن آدمی کی لمبی عمر کے لیے عورتوں کو کروا چوتھ کا روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ دیکھیے میں کسی مذہب پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، ہر آدمی آزاد ہے، کسی بھی مذہب پر وہ عمل کر رہا ہے، ہمیں زبردستی کسی کو اپنے مذہب میں شامل نہیں کرنا، آزاد ہے وہ، لیکن موازنہ جب کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے میرے بھائیوں ہمارے ہاں ایک مرد اگر 2 یا 3 یا 4 بیوی رکھ لے تو بڑا اعتراض، اسلام نے 4 واہ، ایک عورت کو 4 عورتوں کی اجازت ہے، ایک مرد کو، ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ بڑے اعتراضات اٹھتے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم چاہیں تو لوٹ کر تمہیں بھی جواب دے سکتے ہیں۔ 5 پانڈو ایک ہی پتنی رکھتے تھے، دروپتی۔ 5 پانڈو کی ایک ہی پتنی تھی، دروپتی۔ 5 بھائیوں نے ایک ہی عورت کو رکھا تھا، دروپتی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمیں وہ لوگ نصیحت کرتے ہیں جو خود شیشے کے مکان میں رہتے ہیں اور ہمارے پتھر کے مکان پر پتھر، مضبوط مکان پر پتھر مار کے گرانا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ تمہارا مکان شیشے کا ہے، اگر ادھر سے جواب میں ایک پتھر ہم نے پھینک دیا ہے تو تمہارے مکان کا حال کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، جو خود شیشے کے مکان میں رہتے ہوں ان کو دوسروں کے پتھر کے مکان پر پتھر پھینکنے کا حق نہیں ہے۔ ان کو ڈرنا چاہیے، اپنے مکان کے کمزور ہونے کا احساس ہونا چاہیے، احساس ان کو ہونا چاہیے۔ جو ہمارے نبی کی 11 اور 12 بیویوں پر اعتراض کرتے ہیں ان کو کرشن کنہیا کی گوپیوں کی تعداد معلوم ہونی چاہیے۔ 16,108 شیشے کے مکان میں رہنے والا کسی کے مضبوط مکان پر پتھر نہیں پھینکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر جواب میں اس نے پتھر پھینکا تو ہمارے شیشے کے مکان کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے عقل مندی اس میں ہے کہ آدمی کسی دوسرے کے مذہب پر بغیر پڑھے لکھے تنقید نہ کرے، بلکہ ہر مذہب کو عزت کی نظر سے دیکھے۔ ہم آپ کے مذہب کی عزت کرتے ہیں لیکن اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے مذہب پر تنقید ہو۔ آپ ہمارے مذہب کی عزت کیجئے اور اس بات کی اجازت مت دیجئے کہ ہم آپ کے مذہب پر تنقید کریں۔ تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جس مذہب میں جو اچھائیاں ہوں وہ لے لینا چاہیے، اچھائی جہاں سے ملے وہ ہماری کھوئی ہوئی امانت ہے، اسے ہمیں لے لینا چاہیے، اور برائی جس مذہب کے اندر بھی ہو، جس دھرم کے اندر بھی ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے اندر پائی جا رہی ہو۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، مسلمانوں میں برائیوں کی کمی نہیں ہے، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ پھر سن لیجئے، اسلام میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن مسلمانوں میں کسی برائی کی کمی نہیں ہے۔ ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ میں نے جب دھرموں کا مطالعہ کیا تو مجھے سب سے اچھا دھرم اسلام لگا۔ جب میں نے مذہبوں کا مطالعہ کیا، ہندو دھرم، عیسائی دھرم، جین دھرم، سکھ دھرم، یہودی مذہب، بدھ مذہب، اسلام دھرم، میں نے سارے مذہب کی اسٹڈی کی تو مجھے پڑھنے میں سب سے اچھا مذہب اسلام لگا۔ لیکن جب میں نے دنیا گھوم کر دیکھا اور ہر مذہب کے ماننے والوں کا جائزہ لیا، میں نے یہودیوں کی بستی میں یہودیوں کو دیکھا، عیسائیوں کی بستی میں عیسائیوں کو دیکھا، جینیوں کی بستی میں جینیوں کو دیکھا، اور ہندوؤں کی بستی میں ہندوؤں کو دیکھا، بدھسٹوں کی بستیوں میں بدھسٹوں کو دیکھا، مسلمانوں کی بستی میں اور محلے میں مسلمانوں کو دیکھا۔ میں نے ہر بستی میں ہر مذہب کے ماننے والوں کا جائزہ لیا تو مجھے دنیا کی بگڑی ہوئی بدماش بدقماش قوموں میں سب سے زیادہ بدتر اور سب سے زیادہ نالائق قوم مسلمان نظر آئی۔ حقیقت کڑوی مگر حق بجانب اس نے بات کہی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ دوسروں کی برائی ہمیں سن کے بڑا مزہ آتا ہے،
اگر ہمارے اندر بھی کوئی کمی ہے تو اس کو سننے کی بھی چھمتا ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہم اس سائنٹسٹ کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے مذہب کو غلط نہیں کہا۔ ہم اس سائنٹسٹ کی تعریف کرتے ہیں کہ قوموں کا معائنہ کرنے کے بعد سب سے زیادہ کمی اس کو اگر نظر آئی تو مسلمانوں کی نظر آئی۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے جب دھرموں کا مطالعہ کیا تو سب سے اچھا مذہب اسلام لگا، لیکن جب ہم نے قوموں کا معائنہ کیا تو سب سے بدتر قوم مجھے مسلمان نظر آئی۔ اور آپ دیکھ لو 30 کروڑ 35 کروڑ مسلمان پورے بھارت میں، 4 لاکھ سے زیادہ مدرسے پورے بھارت میں، 4 لاکھ سے زیادہ پورے بھارت میں مدرسے، 50 لاکھ سے زیادہ علماء۔ ایک لسٹ دے رہا ہوں آپ کو، غور کیجئے، مسلمان کتنے؟ 30 سے 35 کروڑ۔ مدرسے کتنے پورے ہندوستان میں؟ 50 لاکھ، 4.5 لاکھ، 4 سے 4.5 لاکھ۔ علماء کتنے؟ 50 لاکھ سے زیادہ۔ اتنے مدرسے، اتنے علماء، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی، مسجدیں بھی میرے بھائیوں مدرسوں سے کم نہیں، 5 سے 6 لاکھ مسجدیں پورے ہندوستان کے اندر، لیکن نمازیوں کی تعداد پر آپ غور کریں گے تو صرف 2%۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی سنکھیا 2%، 100 میں صرف 2 آدمی، 2 مسلمان۔ غور کر رہے ہیں؟ 30 سے 35 کروڑ مسلمان، 4 سے 4.5 لاکھ مدرسے، 5 سے 6 لاکھ مسجدیں، 50 سے 60 لاکھ علماء، اتنی بڑی تعداد کے ہونے کے باوجود مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کا پرسنٹ 2%، جمعے میں 5%، عید اور بقرعید رمضان میں 10%، تھوڑا سا بڑھ جاتے ہیں، عید اور بقرعید میں یہ تعداد بڑھ کے 15 اور 20%۔ یہ 80% کہاں گئے؟ اور 5 وقت ہونے والی نماز میں 98% مسلمان کہاں؟ یہ محاسبہ کون کرے گا؟ یہ حساب کون کرے گا؟ تم اپنے بچوں سے ان کی پڑھائی لکھائی کا حساب نہیں کر پاتے ہو، نماز اور روزے کا حساب کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول نے حساب کتاب بتایا تھا، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو، نہ پڑھے کوئی بات نہیں، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، لیکن 10 سال کا ہو تو مار مار کے نماز پڑھنے لے جاؤ، اگر نہیں پڑھتا تو مارو۔ نبی نے طریقہ بتایا تھا، نماز پڑھنے کے لیے عادت ڈلوائی تھی اور 10 سال کے بعد مارنے کا حکم دیا تھا، لیکن جب باپ ہی نماز نہیں پڑھتا تو وہ اپنے بچے کو کیا مارے گا؟ ہم تصور کریں، غصہ آتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں، غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں۔ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ تمہیں غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ آنا چاہیے، لیکن غصہ کب آنا چاہیے؟ کب؟ جب کوئی جے شری رام کا نعرہ لگائے تو اس کے جواب میں تم اللہ اکبر کا نہیں۔ غصہ تب آنا چاہیے جب آپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل دیکھیں، غصہ تب آنا چاہیے جب رات کے 12 بجے آپ کی جوان بیٹی بستر پر لحاف اور رجائی کے اندر موبائل چلا رہی ہے اور فیس بک چلا رہی ہے، اینڈرائڈ موبائل استعمال کر رہی ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیوی پورے دن بازار میں شاپنگ کرتی رہی اور شام کو گھر آئی، آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ بے پردگی کے ساتھ وہ گھر سے نکلی تو کس کی اجازت لے کے گئی۔ آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی اسکول جاتی ہے تو کس کے ساتھ جاتی ہے اور کس کے ساتھ آتی ہے، اس کے آنے اور لے جانے کے لیے کون، آپ نے کس کو متعین
کیا ہے. اکیلے اگر جاتی ہے یا محلے کی چند سہیلیوں کے ساتھ جاتی ہے تو آپ کو ان محلے اور گاؤں کی چند سہیلیوں پر اعتبار کیسے ہے؟ کیونکہ سہیلیاں ایک دوسرے کی سہیلی ہوتی ہے. تم میری مت کہنا، میں تمہاری نہیں کہوں گی. تم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاؤ، ہم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاتے ہیں، اور گھر جب پہنچیں گے تو ہم لوگ ایک ساتھ ہو لیں گے، تم ہمیں فلاں جگہ پہ مل جانا. آپ نے اپنی بیٹی کو گاؤں کی چند لڑکیوں کے ساتھ اسکول جانے کی اجازت کیسے دے دی؟ اور دے دی تو آپ نے اس کا پیچھا کر کے کبھی دیکھا؟ کبھی آپ نے پوچھا کہ اسکول سے یہ لڑکی کتنے بجے گئی، ہمارے گھر پہ کب پہنچتی ہے؟ یہ حساب کتاب کون کرے گا؟ مسلمانوں، تم حساب کتاب کرنے والی قوم ہو. تم بچوں کے لیے اگر باپ ہو تو اپنے بچوں کا حساب لو، شوہر ہو تو اپنی بیوی کا حساب لو، اگر بھائی ہو تو اپنی بہن کا محاسبہ کرو. محاسبہ زندے کرتے ہیں، مردوں سے حساب نہیں لیا جاتا ہے. حساب زندوں سے طلب کیا جاتا ہے، مردوں سے نہیں. تم زندہ قوم ہو، ہم تم سے حساب لے سکتے ہیں. یہ مدرسے میں کتنا چندہ ہوا ہے آپ نے دیا ہے، آپ حساب لو مدرسہ کمیٹی سے. مدرسے کمیٹی کے لوگوں کو برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ ایک ایک روپیہ آپ کی امانت ہے، آپ کے بچوں پر ہی خرچ ہوگا. اس لیے حساب زندے لیتے ہیں، حساب زندے دیتے ہیں. حضرت عمر جب منبر پہ کھڑے ہوئے اور نئی قمیص پہن کر خطبہ دینے لگے تو ایک نوجوان اٹھا اور کہنے لگا، عمر خطبہ دینا بند کر، تقریر کرنا بند کر، خطبہ نہیں دینے دوں گا. حضرت عمر نے کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا پہلے اس بات کا حساب دو، یہ نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہاری تنخواہ بیت المال سے اتنی نہیں ہے کہ تم نئی قمیص سلا سکو، آج نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ اس کی صفائی میرا بیٹا دے گا. حضرت عمر فاروق کا بیٹا اٹھتا ہے، صفائی پیش کرتا ہے کہ بیت المال میں جو چادریں آئی تھیں وہ سارے مسلمانوں میں تقسیم ہونا تھی. ایک ایک چادر سب کو ملی، میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی، میرے باپ نے اسی چادر کی قمیض بنوا لی ہے. نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا امیر المومنین ایک ایک چادر سب کو ملی تھی، مجھے بھی ملی تھی. میں درزی کے پاس گیا تھا، ٹیلر کے پاس گیا تھا، میں نے اپنا ماپ دیا، اس چادر میں میری قمیض نہیں بنی. تم تو ہم سے زیادہ لمبے ہو، ہم سے زیادہ چوڑے ہو، ہم سے زیادہ لمبے چوڑے ہو اور موٹے تندرست بھی ہو، پھر تمہاری ایک چادر میں قمیض کیسے بن گئی؟ ان کے بیٹے نے کھڑے ہو کر جواب دیا، نوجوان ایک چادر مجھے بھی ملی تھی، سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، میرے باپ کو بھی ملی، مجھے بھی ملی، سب کو ایک ایک ملی تو اس میں مجھے بھی ملی. میرے باپ کی اپنی چادر میں جب قمیض نہیں بنی تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی. میری اور اپنی دونوں قمیضیں ملا کر میرے باپ نے دونوں چادریں ملا کر قمیض بنا لی. نوجوان کہنے لگا بیٹھ گیا، امیر المومنین اب مجھے اطمینان ہو گیا، اب میں سیٹسفائی ہو گیا، اب آپ خطبہ دیجئے. زندہ لوگ حساب لیتے ہیں اور زندہ لوگ حساب دیتے ہیں. نہ حساب لینے پر غصہ ہونا چاہیے، نہ حساب دینے پر غصہ ہونا چاہیے. حساب زندے لیتے ہیں، حساب زندہ دیتے ہیں. غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں. ہم نہیں کہتے کہ غصہ دباؤ، ہم نہیں کہتے کہ غصے کو تم پی جاؤ، ہم کہتے ہیں غصہ اٹھاؤ، غصہ ابھارو، غصہ نکالو، بھڑاس نکالو، لیکن جائز جگہ پر، ناجائز جگہ پر نہیں. اللہ کے نبی کو بھی غصہ آتا تھا اور غصہ اتنا آتا تھا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انار کا رس، انار کا جوس کسی نے نبی اکرم کی آنکھوں میں ڈال دیا ہو. اتنا غصہ آتا تھا جناب محمد رسول اللہ کو، لیکن ناجائز بات پر نہیں، جائز بات پر غصہ آتا تھا. آج دنیا کی قومیں آج ہمارا مذاق اڑاتی ہیں اور ہم مشتعل ہو جاتے ہیں. یہاں غصہ نہیں آنا چاہیے. مثلا ابھی کچھ دنوں پہلے ایک آدمی نے اسلام کو بہت بدنام کیا، قرآن کو لے کر بہت باتیں کہیں، ہمارے نبی کو لے کر بہت باتیں کہیں، لیکن ہم نہیں سمجھ پائے کہ وہ ساری باتیں کہنے کے پیچھے کون ہے. ہم نہیں سمجھ پائے، وہ باتیں کہہ نہیں رہا، اس سے کہلوائی جا رہی ہیں، اور کون کہلوا رہا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں. لیکن ہم نہ نام لے رہے ہیں، نہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور نہ نام لینا چاہتے ہیں. جب تک آپ ان چینلوں پر پابندی نہیں لگائیں گے، ہم نے نام لینا بند کر دیا ہے.
کیونکہ ان چینل والوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، میرے اوپر اتنے کیس کروائے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی ان کو معاف نہیں کر سکتا ہوں۔ منع کرنے کے باوجود انہوں نے وہی چیزیں ڈالی ہیں جن چیزوں سے میں نے ان کو روکا تھا۔ صرف ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے، چلاؤ بیٹا جتنا چلا سکتے ہو چلاؤ، لیکن یاد رکھنا مرنا تمہیں بھی ہے، تمہیں بھی مرنا ہے۔ اور میں نے اب اعلان کر دیا ہے، اب جب بھی کوئی مجھ سے جلسے کی ڈیٹ لے گا تو میری پہلی شرط ہوگی کہ کوئی بھی چینل والا نہیں آئے گا۔ یہ دسمبر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، 3-4 دن اور رہ گئے ہیں۔ اب جنوری میں میرا یہاں کوئی پروگرام نہیں ہے، میں بمبئی جا رہا ہوں، اور فروری سے جتنے بھی پروگرام ہوں گے سب کے ساتھ یہ شرط لگ چکی ہے کہ کوئی چینل والا ہمارے جلسے میں نہیں آئے گا تو میں نہیں آؤں گا۔ اور دھوکہ ایک بار دو گے، بار بار نہیں۔ جس جلسے میں نے کسی چینل والے کو دیکھ لیا، میں جس کو بلاؤں گا جو میرے لیے اچھا ہوگا اور میرے کہنے کے مطابق جو اسپیچ وہ دیتا اس کو بس بلائیں گے، کسی کو نہیں بلائیں گے۔ جو میرے کہنے پر چلے گا بس وہی، اور وہ 1-2 آدمی ہیں، اس سے زیادہ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا۔ یہ 1 فروری سے میں یہ قانون نافذ کر دیا ہوں۔ دسمبر تک چونکہ دے چکا تھا پروگرام، اس لیے میں کسی کو روک نہیں پایا۔ یاد رکھیے، آج کی تاریخ بتا رہا ہوں، اب تو 26 ہو گئی۔ 25 تاریخ کو یہ جلسہ رکھا تھا ہمارے مکھیا جی نے۔ 25 تاریخ میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں آپ کے بستر پر لیٹا ہوں مکھیا جی کے گھر، اور زی ہندوستان میں آج بھی میرے بارے میں چلایا گیا ہے۔ آج بھی زی ہندوستان مجھے دکھا رہا ہے، آج بھی اس نے یہی بہار اور بنگال کی تقریروں کی کٹنگ آج بھی اس نے پیش کی ہے۔ میں نے تمہارا سور پنا دیکھ لیا ہے۔ میں یہ جملہ بول رہا ہوں، تمہاری آنکھوں میں سور کا بال ہے۔ بہت اچھی طریقے سے میں سمجھ گیا ہوں، ان چینل والوں کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، تکلیف دل سے ہوتی ہے، منع کرنے کے باوجود انہوں نے وہی حرامی پنا دکھایا ہے، وہی حرامی پنا۔ مجھے ان کے ماں باپ سے پوچھنا پڑے گا، یہ تمہاری اولاد دن میں پیدا ہوئی تھی کہ رات میں؟ تمہاری بھی بات مانتی ہے کہ نہیں مانتی ہے؟ یہ مجھے پوچھنا پڑے گا ان کے ماں باپ سے۔ لگتا ہے یہ ضرور رات میں پیدا ہوئے ہوں گے، کیونکہ رات میں پیدا ہونے والی اکثر اولاد نافرمان، میں قانون نہیں بتا رہا ہوں، نہ کوئی مولانا کون سی حدیث میں آیا ہے، میں بتا نہیں رہا ہوں، نہ آپ یہ پوچھیں، یہ ان میں اکثر رات میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن چھوڑ دیتا ہوں، غصہ تو بہت ہے میرے اندر۔ پھر میں نے کہا تھا نا، غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں۔ میری اس بات کو یاد رکھنا، لیکن وہ غصہ اگر آیا تو وہ میرا ناجائز غصہ ہو جائے گا، اتنا ہمیں نہیں بولنا تھا، اس لیے ہم روک رہے ہیں اپنے آپ کو۔ چلیے 1 فروری سے تم خود ہی رک جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنا حساب کرو، اپنے بچوں کا حساب کرو، پوچھو۔ آج کی نوجوان نسل، ہماری بیٹیاں، ہماری لڑکیاں، آپ بیٹھے ہو، خاموش ہو، سوچو کیا پلاننگ ہو رہی ہے ہماری بیٹیوں کے بارے میں۔ کبھی سوچا آپ نے ٹھنڈے دل سے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ سوچئے منصوبے کیا ہو رہے ہیں۔ غصہ آنا چاہیے لیکن جائز جگہ پر، ناجائز جگہ پر نہیں۔ ایک آدمی کو ساتھ ملا سرکار کا، گورنمنٹ کا، اور اس آدمی نے قرآن کا مذاق اڑایا، ہم نے اس کو ننگا کیا۔ ایک آدمی جے شری رام کے نعرے لگا کر ہمیں اکساتا ہے، ہمیں مشتعل کرتا ہے، اور ہم بھی اس کے جوش میں آ جاتے ہیں، اور ہم بھی اس کے اپوزٹ دوسرے نعرے لگاتے ہیں۔ ارے یہی تو وہ چاہ رہا تھا، آپ نے جو چاہ رہا تھا آپ نے اس کے مقصد کو پورا کر دیا، آپ نے اس کے مقصد کو پورا کر دیا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا تھا، نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ہے نا ڈاسنا کا پنڈت، ڈاسنا کا، ارے اتر پردیش میں ڈاسنا نام کی ایک جگہ، وہاں کا ایک پنڈت ہے نا، کتنا بھڑکاتا ہے، کتنا برغلاتا ہے۔ ٹی وی، این ڈی ٹی وی نے تو باقاعدہ دیا کہ یہ ابھی تک جیل میں کیوں نہیں گیا۔ دیکھیے کتنا برغلاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جو آدمی ہمیں برغلائے ہم بھی ویسا ہی جواب دیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، شارٹ کٹ میں ایک جواب دے دوں آپ کو، عقل مندی یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی پاگل کتا میرے پیر میں کاٹ لے
जर्जीस को अगर कोई पागल कुत्ता काट ले तो क्या जर्जीस भी उस पागल कुत्ते को काटे? बताइए तो, क्या ये अक्लमंदी होगी? अगर कोई पागल कुत्ता काट लिया हमारे पैर में, अब जर्जीस को गुस्सा, कमीने तूने काटा, पकड़ पकड़ पकड़, हम भी काटेंगे, पकड़वाया और काट रहे उसको, तो उससे बड़े पागल तो हम हो गए। तो कुछ लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। किस नशे में हो चुका है? उनके साथ पुलिस की ताकत है, उनके पास एसएसपी और डीएम की ताकत है, उनके पास हुकूमत की ताकत है। वो जानते हैं हम कुछ भी कह देंगे हमारा कुछ नहीं होगा। इस नशे में, हुकूमत के नशे में, पुलिस और एसपी और डीएम की ताकत के नशे ने उनको पागल कर दिया है। वो हमें बरगलाएंगे। अक्लमंदी यह है कि उनके बरगलाने में हम ना आए। हाथी का काम होता है खामोशी के साथ चलते रहना, और कुत्तों का काम होता है भौंकते रहना। अगर हाथी भौंकने वाले कुत्तों को पीछे मुड़ के देखने लगा तो हाथी जिस मंजिल पे जाना चाहता नहीं पहुंच पाएगा। हाथी चलता रहता है, वो जानता है कि ये कुत्ते हैं, इनकी आदत भौंकने की है, भौंकते रहेंगे, थक जाएंगे, खुद ही छोड़ देंगे। इन भौंकने वाले कुत्तों को उनके हालत में छोड़ दो। हम भौंकने वाले कुत्तों का नाम भी ले देते, लेकिन इन यूट्यूबर वालों की वजह से नहीं ले रहे हैं। आप समझ जाओ, और जिसने इन भौंकने वाले कुत्तों को समझ लिया वो पूरी तकरीर समझ गया। समझ लो कि वो कामयाब हो गया। मेरे भाइयों, ये यूट्यूबर वाले तुम्हें समझने नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने तुम्हें समझा दिया इशारों में। जो इन भौंकने वाले कुत्तों को समझ जाए वो पूरा जलसा समझ गया, और समझ लो कि मुखिया जी के कराए हुए जलसे को आपने कामयाब कर दिया। मेरा इशारा समझ जाओ, भौंकने वाले कुत्ते कौन हैं, और हाथी बनने की कोशिश करो। खामोशी के साथ चले जाओ और भौंकने वाले कुत्तों के भौंकने का जवाब मत दो। यही तुम्हें इस्लाम ने सिखाया। अपनी आदत बदलो, वरना काटे जाओगे और मारे जाओगे, पकड़े तुम ही जाओगे। आपको मालूम है, एक तालाब पर बह रहा था एक नदी, ऊपर पहाड़ से एक नदी के पानी इधर से आ रहा था, नदी बह रही थी, और जहां से पानी बह रहा था वहां शेर पानी पी रहा था, और दूसरी तरफ बकरी पानी पी रही थी। मैं तुम्हारे हालात बतला रहा हूं, सुनो, इशारों में बतला रहा हूं, समझ लो। उधर पानी शेर पी रहा है, इधर पानी बकरी पी रही है। पानी शेर की तरफ से बहता हुआ आ रहा है, और बकरी, मोबाइल अपना बंद करो, मुझे मालूम है आजकल भंगी और चमारों के पास भी मोबाइल होते हैं, बंद करो, यहाँ टूटू हो रही है। रात के 2:22 पर किसका फोन आ रहा होगा, सोचो तो जरा। तो दिमाग लगाओ बेटा, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो मैं उसका हेड मास्टर रह चुका हूं, ये सब मत बताओ। यहां से सुनिए, जहां से शेर पानी पी रहा है, इधर बकरी पानी पी रही है। तो शेर ने, दोनों ने एक साथ मुंह लगाया। शेर को तो बहाना चाहिए था। शेर ने कहा, है बकरी, तूने मेरे पानी को झूठा क्यों किया? अब देखो, उल्टा बोल रहा है, जबकि पानी शेर झूठा कर रहा है, और पानी शेर की तरफ से बहता हुआ बकरी के पास आ रहा है। शेर का झूठा पानी बकरी पी रही है, लेकिन शेर ने बकरी से क्या कहा, तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? बकरी कहने लगी, जंगल के राजा, मैंने कहां झूठा किया है? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, आपका झूठा पानी मेरी तरफ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। बकरी का ये जवाब सुना शेर ने तो कहा, अच्छा मुंह भी चला रही है, मुझसे बहस भी कर रही है। आया और मारा पंजा और फाड़ दिया बकरी को और खा गया। ये सूरत हाल है तुम्हारी और हमारी। अगर हम जायज बात भी करेंगे तो पकड़ी जाएगी, और वो नाजायज बात भी करेंगे तो नहीं, क्योंकि पावर है, नशा है। नशा उतरता अच्छे अच्छों का उतरा तो तुम्हारा क्या है? फिरौन का उतरा, कारून का उतरा, नमरूद का उतरा, हिटलर का उतरा, तुम्हारा भी उतरेगा। जाओगे कहां? नशा उतरना है, आज नहीं तो कल। और राहत इंदौरी ने कभी कहा था, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं
کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ ہاں یو پی میں ہوا بدل رہی ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں ہمیں معلوم ہے، بس ضرورت ہے عقل مندی سے کام لینے کی۔ بہار والوں نے تھوڑی سی غلطی کر دی، آج بی جے پی اور جنتا دل یو کی گورنمنٹ بن گئی۔ وہ غلطی کہاں ہے اس طرف ہم اشارہ نہیں کرنا چاہتے۔ بنگال والوں نے اس غلطی کو نہیں دہرایا تو آج پیر اکھڑ گئے۔ اسی فرق کو اگر یو پی کے مسلمان سمجھ لیے تو انشاءاللہ ادھر کی فضا بھی بدل جائے گی۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے عقل اور شعور سے کام لینے کی۔ یہ نہیں دیکھنا ہے ہمارا کون تمہارا کون، یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کم نقصان کس میں ہے اور زیادہ نقصان کس میں ہے۔ اس چیز کی ضرورت ہے آج۔ آپ کو معلوم ہے، اپنے انجام سے باخبر رہیے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، بڑی اچھی مثال ہے۔ ایک شیر سنیے گا مثال۔ اے بھیا بیٹھ جاؤ، اے چائے والے بیٹھ جاؤ، بہت بک چکی ہے تیری چائے۔ بڑی اچھی مثال ہے، ذرا دیکھیے۔ ایک جنگل کے اندر شیر بھی شکار کے لیے نکلا، بھیڑیا بھی شکار کے لیے نکلا، اور لومڑی بھی شکار کے لیے نکلی۔ شیر، بھیڑیا اور لومڑی تینوں نے شکار کیا اور تینوں نے ایک ایک شکار کر لیا۔ شیر نے ہرن مار دیا، بھیڑیے نے بکری کا شکار کیا اور لومڑی نے خرگوش کا شکار کیا۔ شیر نے کہا بھیڑیے سے، تم تقسیم کر دو، بٹوارا کر دو، کون کس کا حصہ ہے، کون کیا کھائے گا۔ دیکھ رہے ہیں، شیر تو راجا ہوتا ہے، مطلب پاور میں۔ شیر کا مطلب آپ دماغ کہیں اور لے جائیے گا، میں نام نہیں لوں گا ان کمینوں کی وجہ سے۔ کتنا مجبور کر دیا ہے آپ نے، سوچا آپ نے، اندازہ لگایا کتنا مجبور کر دیا آپ نے مجھے۔ تو سنو، شیر جب میں بولوں تو کچھ اور سوچنا، میں نام نہیں لوں گا۔ تو شیر نے ہرن مارا، بھیڑیے نے بکری کا شکار کیا اور لومڑی نے خرگوش کا۔ شیر نے کہا، مطلب پاورفل، بھیڑیے سے کہا انصاف کر دو، فیصلہ کر دو، کون کیا کھائے گا۔ بھیڑیے نے کہا بہت آسان ہے۔ کہا کیا؟ کہا ہرن آپ کھا لیجئے، بکری میں لے لیتا ہوں، لومڑی خرگوش لے لے گی۔ شیر کو غصہ آ گیا، شیر کو غصہ آیا اور اس غصے میں مارا پنجہ، بھیڑیے کے سر الگ تن الگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کے ختم کر دیا اس نے بھیڑیے کو۔ لومڑی سے کہا بہن جی تم انصاف کرو۔ لومڑی نے دیکھ لیا، بھانپ لیا۔ لومڑی نے کہا بہت آسان ہے۔ کہا کیا؟ کہا 3 شکار ہیں، ہرن، بکری اور خرگوش۔ ہرن آپ صبح کھا لیجئے، بکری آپ شام کو کھا لیجئے، اور منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے خرگوش کو آپ دوپہر میں کھا لیجئے۔ شیر نے کہا واہ، بہت اچھا فیصلہ، واقعی اتنی عقل تمہیں کس نے دی، اتنا اچھا فیصلہ تمہیں کس نے سکھایا؟ اس نے کہا اس بھیڑیے نے، اس بھیڑیے کے انجام نے۔ اتنی زبردست مثال دینے کے بعد بھی ہماری عقل نہیں کھل رہی ہے۔ ہماری عقل، بھیڑیے، لومڑی نے دیکھا خرگوش جا رہا ہے، جائے، یہ میرا کم نقصان ہے، لیکن اگر یہ ہم ہی کو مار کے کھا گیا تو ہم ہی نہیں رہیں گے تو کیا کھائیں گے؟ اپنے آپ کو پہلے بچاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت یہ مت دیکھیے کہ کون آ رہا ہے، اس وقت یہ دیکھیے کہ ہمارا بڑا نقصان کس میں اور چھوٹا نقصان کس میں ہے۔ اس لیے بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹا نقصان اپنے آپ کو کر دینا چاہیے اپنا۔ اس لیے بہار والے بڑے نقصان کو سمجھ نہیں پائے، چھوٹا نقصان نہیں کر سکے، اس لیے دونوں نقصان سے محروم ہو کر اسی بڑے نقصان میں پھر پل رہے ہیں۔ بنگال والوں نے لات مار دی،
بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا اور چھوٹا نقصان انہوں نے کر دیا۔ اللہ اتر پردیش کی عوام کو بھی بڑے نقصان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو عقل و شعور عطا فرمائے اور ان کو بھی سمجھداری سے کام لے، اور لومڑی کی طرح ان کو بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ حال وہی ہوگا جو بھیڑیے کا ہوا۔ کیونکہ پاور انصاف تو یہی تھا، شیر نے ہرن ماری شیر ہرن کھا لے، بھیڑیے نے بکری ماری بھیڑیا بکری کھا لے، لومڑی نے خرگوش مارا لومڑی خرگوش کھا لے۔ بھیڑیے نے فیصلہ صحیح کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اچھا مورا پنجاب بیچارہ گیا، لومڑی سے کہا تم انصاف کرو، اس نے کہا دن میں آپ صبح میں ہرن کھا لیجئے، شام کو بکری کھا لیجئے، اور دوپہر میں اگر منہ کا ذائقہ بدلنا ہو تو خرگوش کا ٹیسٹ کر لیجئے، تینوں آپ کے۔ واہ واہ کیا اچھا فیصلہ کیا۔ لومڑی سے کہا لومڑی اتنا اچھا فیصلہ تجھے کس نے سکھایا؟ سیدھے کہتی ہے بھیڑیے کے انجام نے، بھیڑیے نے، اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے میں نے۔ تو آپ بھی کچھ سیکھیے، اتر پردیش کے لوگ بہار سے سیکھ لیں اور بنگال سے بھی سیکھ لیں، مثال بھی بڑی اچھی ہو، بڑے اچھے موقع پر یاد آئی ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنے انجام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم جانتے ہیں ہمارا اس وقت کون ہے، کوئی نہیں۔